لیکن ہمارا رہ تو رہے ہیں نا, تو یہی تو عیاشی ہے. اور کیا بھائی, میرے پاس رہنے کی جگہ ہے, میرے پاس رہنے کی بہترین جگہ ہے, تو میں تو اسی کو عیاشی سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں عیاشی, کیونکہ میرے پاس 100 گز کا کیا ہے, کرائے کا گھر ہے. تو میرے لیے بہت بڑی عیاشی ہے یہ, کیونکہ میری ضرورت گھر کی پوری ہو رہی ہے اس سے الحمدللہ. تو میرے لیے عیاشی, میں کیا کھاتا ہوں, میں کچھ پیتا تھوڑی ہوں, میں اس کو عیاشی سمجھتا ہوں. اس میں پراٹھے پھوڑتا ہوں انڈوں کے ساتھ, اتنا مزہ آتا ہے, بھوک لگ رہی ہو انڈا پراٹھا پھوڑ دو, ایسا مزہ آنا ہے پیسے واپس, پراٹھا ٹائٹ بنا ہوا ہو. تو میں تو اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہا ہوں, کیونکہ ہندو پنڈت یہ بھی نہیں کرتے. تو ہم مسلمان مذہبی اسکالر انڈے بھی کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, نہاری بھی جب بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ادھر جاوید نہاری جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتا ہوں. تو اب ہندوؤں کا اعتراض ہو رہا ہے ان کے مذہبی رہنما دیکھ, تو اس کو عیاشی, ایسا نا آپ سمجھے مجھ سے پتہ نہیں کون سا کی عیاشی کر رہے ہوں گے, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اٹ از کالڈ کیا ہے, میری نظر میں بہت بڑی عیاشی ہے کہ مجھے 3 وقت پیٹ بھر کے ملتا ہے. میں کھاتا ویسے پیٹ بھر کے 2 ٹائم ہی ہوں, لیکن ملتا الحمدللہ 3 ٹائم. آج عصر کے بعد بھوک لگ رہی تھی, جلیبی کھانے کا دل کیا, اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ میں جلیبی منگوا کے کھا سکتا ہوں. اٹ از کالڈ عیاشی میری نظر میں, کہ یار کھانے کے علاوہ بھی غریبیاں. اور اس سے بڑی عیاشی ہے کہ جلیبی ہر آدمی کھا بھی نہیں سکتا, شوگر اوپر پہنچ جاتی ہے وہاں. ہم کھا رہے ہیں تو پھر بھی شوگر کی رپورٹیں کیا ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ٹیسٹ کروایا, الحمدللہ ڈاکٹر نے کہا بھائی ایکسیلنٹ, بہترین, فٹ فاٹ. تو یہ عیاشی اور کیا, ہم تو اس کو عیاشی سمجھ رہے ہیں یار, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو وہ عیاشی نہ سمجھے جو گورے کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں والی اور پینے پلانے والی. وہ اللہ اس حرام کاری سے ہم سب کو بچا کے, اور یہ عیاشی آپ بھی کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں. تو اس بلکہ ہو سکتا ہے اور زیادہ 2-6 پراٹھے کھا رہے ہوں آپ لوگ صبح بیٹھ کے. ابھی ایک صاحب آئے, وہ ماشاء اللہ پورے گول تھے نا, یہ بات اس لیے نہیں ہوگی, اس کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا صبح ناشتے میں کتنا کھایا, انہوں نے کہا 1 پراٹھا کھایا. میں نے کہا میں نے بھی 1 کھایا, لیکن یہ ڈفرینس کیوں ہے اتنا, بے تکلف تھے بہت ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو نوازا تھا نا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی 1 کھایا, میں نے بھی 1 کھایا, تو یہ ڈفرینس, یہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے, یہ ناانصافی نہیں ہے. تو کہتے ہیں بس وہ ہوتا ہے مفتی صاحب, اب اللہ نے جسم ایسا, ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تو فیٹ پیدا ہو جاتا ہے, آپ کھا رہے ہو تو نہیں ہو رہا. تو میں اس کو عیاشی سمجھ رہا ہوں کہ یار ہم پھوڑ پھاڑ رہے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھ رہا. تو یہ صحت ہی تو عیاشی, اور کیا بھائی. نظر ٹھیک ہے, سماعت ٹھیک ہے, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ساری بنیادی ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں. تو یہ تقریباً سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. باقی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی. وہ تو ابھی میری داڑھ میں پتہ نہیں کیوں درد ہو رہا ہے, کل سے داڑھ میں درد ہو رہا ہے میرے, حالانکہ میری داڑھ کوئی خراب نہیں ہے, تو اس کی ایک پین ہو رہا ہے, وہ دکھانا پڑے گا. یا عیاشی میں کیا کر رہا ہے, رکاوٹ ڈال رہا ہے. وہ بھی ایک ڈاکٹر نے خراب کیا, ڈینٹسٹ. جب تک کوئی بہت ماہر ڈینٹسٹ نہ ہونا, علاج نہیں کرایا کرو اس. میری عقل داڑھ جو تھی نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی نکلی, تو میں نے ایک ڈینٹسٹ کو دکھایا, اس نے پلاس سے نکال دی. وہ ڈاکٹر کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ نکال دو. یہ غربت کا بہترین علاج کیا, غریبوں کو مار دو. تو دانت میں درد ہو رہا ہے, وہ اتنی عقل داڑھ کبھی نہیں نکلواؤ, بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ آخر تک چلتی ہے. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر ہے صدر میں, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے دکھایا, اس نے کہا یار کیا حماقت کی یہ داڑھ نکلوا کے, اتنی, اس نے ایکس رے دیکھا نا, اس نے کہا اتنی خاندانی داڑھ اتنی مضبوط اندر تک گھسی ہوئی تھی, یہ تو نکالنی نہیں چاہیے تھی. لیکن اس کے نکالنے سے اب وہ پیچھے جو اس کے بعد والی داڑھ تھی نا, پھر اس میں درد شروع ہوا. تو میں نے اسی پرانے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے بولا یہ بھی نکال دو. میں نے کہا ایک ایک کر کے سارے, میں کیا ہنسوں گا کیسے. چلو چبانے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا, گرینڈ کر کے کھا لوں گا چیزیں, ہاون دستے میں کوٹ کے کھا لوں گا, مسکراؤں گا کیسے میں. اور اس وقت تو میری شادی بھی 3 تھیں, میں نے کہا رشتہ کیسے لینے جاؤں گا میں, مجھے تو یہ بھی ایک ٹینشن تھی. تو میں پھر وہ چائنا والے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے بولا بھائی نہ وہ نکالنی تھی نہ یہ نکالنی. اس نے کہا جو نیچرل دانت اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کسی قیمت میں نہیں نکل, حتی الامکان کوشش کرو کہ اسی کو ریپیئر کرواؤ. پھر اس نے اللہ کا شکر ہے وہ جو دوسری داڑھ تھی نا اس کو ریپیئر تو کر دیا, لیکن وہ پیچھے اس کو سہارا ہی نہیں مل رہا نا. اب میں اس کے پاس جاؤں گا کل, بولوں گا یا تو بھائی پیچھے کچھ لگا دے, ٹیک تو لگے نا دانت کو, وہ پراٹھا پھنستا ہے اس میں جا کے. تو اس لیے اب وہ بھی کئی سالوں کے بعد جا کے ہلکا ہلکا پین شروع ہوا. تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی, یہ تو تھوڑی موٹی ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ٹینشن فری زندگی دے. ہمارے بدعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہمیں تو 2 نوالے نہ ملیں بھائی. میں کوئی اعمال کی بات نہیں کر رہا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اعمال تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا اوقات ہے بھائی, لیکن ہم سب پر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ٹینشنوں سے 20 گنا زیادہ ہیں. اگر صبح پیٹ بھر کے مل رہا ہے, شام کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے, سونے کی جگہ ہے, عیاشی ہے بھائی. اٹ از کالڈ عیاشی. میں ریوو شیوو کا عیاشی میں داخل نہیں سمجھتا, یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. یہ تو کسی کے پاس ہوتی ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتی. کوئی رکشے میں جا رہا ہے, کوئی ٹیکسی میں جا رہا ہے, کوئی WR کا اپنا مزہ ہے بھائی. تو WR میں لٹک کے ساری زندگی ہم نے سفر کیا.